السلام علیکم جی. آج ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ویلاگ کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کو مطلب ان افراد کے لیے جو سیاسی حالات کا تجزیہ کرتا رہتے ہیں. دیکھیں، جو پیپلز پارٹی کے ناقدین کی اپنی قسمیں ہو سکتی ہیں، عمران خان کے ناقدین کی ایک طبقہ ہوتا ہے نا جو ناپسند کرتا ہے. آپ کو بھی کچھ لوگ ناپسند کرتے ہو سکتے ہیں جن کو آپ کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی. مجھے بھی کچھ لوگ ناپسند کرتے ہو سکتے ہیں جنہیں میری بھی شکل اچھی نہیں لگتی. انہیں مجھے دیکھتے ہی ان کا بلڈ پریشر بوائل کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کے حصے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جزو لا ينفق ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک نیچرل انسانی رویہ ہے. آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو آپ کسی سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں. اس میں بعض کا نظریات کو دخل بھی ہو سکتا ہے، علاقائی تعصبات کو دخل بھی ہو سکتا ہے، لسانی تعصبات کو دخل بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے آج تجزیہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو میاں نواز شریف کو ناپسند کرتے ہیں، میں بڑے کیئرفل اسٹڈی کے بعد ان کی 3 کیٹیگری کر پایا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اس موضوع کو فردر کھولیں گے. پہلا ان میں سے ہے جی پی بی پی کے سابقہ جیالے. سابقہ اس لیے کہنا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہوا ہے 80 کی دہائی میں آہستہ آہستہ، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پنجاب سے ایک لیڈر ابھر آیا جو کہ پنجاب کی اور خاص طور پہ مڈل کلاس پنجاب کی نمائندگی کرتا ہے. لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے رفیق غوری صاحب اور میں جو تھے، وہ ایک دفعہ اللہ بخشے رفیق غوری صاحب مرحوم کے ساتھ اکثر اس طرح کی نشستیں رہی ہیں. تو ہم صادق پلازا کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر وہ ہاٹ اینڈ سپ والے نے سوپ سرو کر دینا ہوتا تھا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ساتھ سے ٹریفک بھی گزر رہی تھی، اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی اس وقت. تو اس وقت نا، یہ 90 کی دہائی کی شروع کی بات ہے، تو اس وقت اس کے ساتھ ہے ایک نکی آرکیڈ ہے یا نکی پلازا ہے، نکی آرکیڈ ہے شاید. اس میں نا کوئی دکان بن رہی تھی، تو وہاں پہ نا کھڑے ہو کے نا ایک صاحب جو تھے، بزرگ آدمی تھے، تو وہ کام کروا رہے تھے. وہ ظاہر ہدایات دے رہے مزدوروں کو، یہ کریں وہ کریں. تو بیرے نے بتایا کہ پتہ ہے کون ہے؟ تو غوری صاحب کے بولنے سے پہلے میں نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نواز شریف دا ماما ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا شاید اس نے محاورتاً بولا ہے. میں نے کہا کہ یار مامے تھے سارے ہی بنے پھر دے نواز شریف. کہتا نہیں یہ سکا ماما ہے. ٹھیک، اچھا سکا ماما ہے. تو اس کے بعد وہ شروع ہو گیا کہ جناب نواز شریف جو ہے لٹ کے کھا گیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو غوری صاحب سنتے رہے. تو جب اس نے سروس کر دی ساری، اس سے باقی چیزیں بھی جو اور بھی وہ ہوتا ہے نا، ہاں وہ بھی منگوا لیا. تو ماما ہی نے وہ جو تھے غوری صاحب نے کہا تیرا ماما کی کار ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چپ کر گیا. کہتا یقیناً غوری صاحب کہتے یقیناً یہو جہا کام کردا ہونا جا تو دار سی رکھدا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چپ کر کے واپس چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ماموں جان کو اگر وہاں پہ کرٹیسائز کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ایکویٹ بھی تو کر رہے ہوں گے نا کہ یار ساڈے نال کھڑا ہوا ہے، ساڈے ورگا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ ایک چیز تھی پنجاب کے لوگوں کی نیچر کے اندر کہ ان سین لیڈر کو اپریشیٹ کرنا. ہزارے سے اٹھ کے آ گیا وہ ایوب خان یا پشاور کا یا خان یا وہ والے لوگوں سے ایک ایسا بندہ کہ جو اور اس کے متعلقین جو ہیں وہ آپ کے درمیان پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. دوسری کیٹیگری کون سی ہے جو کہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے؟ دوسری کیٹیگری ہے جماعت اسلامی کے وہ مجاہدین جن کا خیال تھا کہ نواز شریف کو تو ہم نے تراشا تھا. ٹھیک ہے، اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو ہم نے اپنی اسٹرانگ سیٹ چھوڑی تھی اس کے لیے آئی جی آئی کے اندر، اور یہ اب اتنا بڑا لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں ٹانگ بھی کروا دی ہے. ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ الائنس کا موقع آیا، اس نے کوئی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی. اور 2008 والے الیکشن میں تو وہ بھاگ کے جناب وہاں پہ
الیکشن لڑنے پہنچ گیا اور ہم بائیکاٹ کر کے بیٹھے رہ گئے. تو دوسری کیٹیگری کے اندر یہ مجاہدین آتے ہیں. ان میں سے بہت سارے مجاہدین اپنی پارٹی میں رہ کے بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں. کچھ براہ راست پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو گئے. جیالے سارے کے سارے, یہ والا جیالہ گروپ ہے نا, یہ سارے کا سارا پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ذہنی بیماروں کی ہے, جن کا خیال ہے کہ یہ جو گاڑی باہر سے گزر رہی ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گاڑی دفتر نے لے کے دی ہو سکتا ہے یہ گاڑی بیچارے نے قسطوں پہ خریدی ہو سکتا ہے اس نے بیگم کا زیور بیچا ہو, سسرال سے مدد لی ہو, بھائی سے ادھار لے کر یہ گاڑی خریدی ہو سکتا نہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ہے, یہ کرائم کر کے یہ گاڑی چلا رہا ہے. یہ وہ والی کیٹیگری. یہ بیسیکلی وہ جو ہمارے لیفٹ کے دوست ہیں نا, جنہیں ہر جو ہے وہ سفید کپڑوں والا بندہ جو ہے نا وہ مجرم نظر آتا ہے, اور ہر مظلوم جو ہے, ہر جو جسے کہنا چاہیے غریب جو ہے وہ مظلوم نظر آتا ہے. غریب مظلوم بھی ہوتا ہے ویسے, لیکن وہ اس کے ساتھ ہمدردی میں ہر خوشحال آدمی سے, وہ انقلاب فرانس میں تو اس کی بھی گردن کاٹ دی جاتی تھی نا, جس کے کالر سفید ہوتا تھا کہ اچھا یہ کام کرنے والا بندہ, یہ مزدوری کرنے والا بندہ نہیں ہے, گردن ہی اڑا دے. ٹھیک ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے خیال کے اندر چونکہ نواز شریف نے 3 جنریشن کے اندر رائز کر لیا ہے اتنا زیادہ کہ وہ ایک گلوبل برانڈ بن گیا ہے, تو یہ تو بالکل یہ مجرم ہے, قابل گردن زدنی ہے. یہ تیسری کیٹیگری یہ ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں کیٹیگریز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو میں موضوع کھولنے لگا ہوں. اب اس کے اندر یہ لوگ جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ 45 لاکھ روپیہ ایک صاحب نے تجزیہ فرمایا ہے, میں یہ ویلاگ ان کے نام کر رہا ہوں, یہ 45 لاکھ روپے اس کے ہوئے تھے. دیکھیے 1991 سے میں نے اس ایشو کو ایکٹیولی دیکھا ہے. اور 1991 میں کیا ہوا تھا, 1991 میں جب جوناتھن ایک جہاز, بحری جہاز تھا, وہ سکریپ باہر سے لایا تھا اتفاق گروپ کے لیے. وہ اتفاق گروپ جو تھا وہ جہاز بے نظیر صاحبہ نے روک لیا تھا. ٹھیک ہے, وہ سمندر میں کھڑا رہا تھا اور اس کا ڈیمیج پڑا تھا اتفاق گروپ کو, جس کی وجہ سے اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس وقت بند ہو گئی تھی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو نیشنلائزیشن کا ایک ہلکی سی جھلکی دکھا دوں کہ نیشنلائزیشن جب ہوئی اور اتفاق کے اوپر قبضہ کیا, تو وہ اتفاق کے اوپر سرکاری حکام نے قبضہ نہیں کیا تھا, پیپلز پارٹی کے جالوں نے جا کے قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ قبضہ کر کے, اور مجھے ان جالوں سے ان کے گھر میں بیٹھ کے چائے پینے اس کا باقاعدہ اعزاز حاصل ہے, جو بڑے فخر سے, جنہوں نے ایک کمرے کے اندر 4 ونڈو اے سی لگائے ہوئے تھے. ہے نا دماغ خراب ہونے والی بات. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ 4 اے سی کو کمرے چلا رہے تھے. او جی, اتفاق فاؤنڈری دے اتنے جدو قبضہ کیتا نا, اے تسی جس صوفے تے بیٹھے یہ بھی اتوں چک کے لے آئے سا, اور یہ بھی لوٹ مار کی تھی انہوں نے باقاعدہ. یہ وہ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ جناب میں نے وہاں سے اٹھوائے تھے, اٹھا کے لایا تھا میں. ظاہر وہ مائنڈ سیٹ ٹرانسلیٹ ہو گئے, کہیں پھر اور چلا گیا نا. 2000 کے اندر جو تھا ان کا جو ماڈل ٹاؤن والا گھر تھا, اس کے قالین تک جو تھے وہ خاکی ٹرکوں میں اور فرنیچر تک اٹھا کے لے جایا گیا تھا. یہ وہی مائنڈ سیٹ, کہیں اور ٹرانسلیٹ. آگے میں نہیں کچھ کہنا, آگے میں ایک لفظ جو ہے ان گارڈڈ بول گیا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سمجھنا, آپ نے سنا ہی نہیں. ٹھیک ہو, آجا وہ خیر یہ جناب ہوئی صورتحال. اب آ جائیے 1991 سے, چونکہ میں ایکٹیولی اس کو کور کر رہا ہوں. 1991 میں کیا ہوا کہ جب جوناتھن کا یہ برڈن پڑا, تو اتفاق گروپ 7 فیملیز پہ مشتمل تھا, 7 بھائی تھے. ٹھیک ہے, میاں شریف سب سے چھوٹے, لیکن کام وہ کریں گے. ان کی فیملی کا دستور یہ ہے کہ کام ایک بندہ کرے گا, باقی سارے بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن اگر گاڑی آئے گی تو سب کے لیے ایک ہی طرح کی گاڑی آئے گی, گھر بنیں گے تو سب کے لیے ایک طرح کے گھر بنیں گے, اگر کوئی وہ ہوگا تو. ٹھیک ہے, اس فارمولے کے تحت میاں شریف چونکہ ایکٹیو تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, باؤ کو پڑھایا بھی تھا اس کے بڑے بھائیوں نے, تو باؤ کو ذرا پڑھائی لکھائی کے بعد وہ نظر آ گئی تھی. پھر فوج کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو گیا, ویلیز کی جیپوں کے پارٹس بنانا شروع ہو گئے. یہ 60s کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اور ہم جو تھے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں چلے گئے. ایز فار ایز فاؤنڈریز کنسرن, اور لویا پگھلا کے اس کا سریا بنانا اور گارڈر بنانا اور ٹی آر بنانا, وہ کنسرن بہت چھوٹا سیٹ اپ تھا. وہ ہائی ٹیک کی طرف ہوتے ہیں, ہائی ٹیک کی طرف ہوتے ہیں تو ویلیو ایڈیشن زیادہ ہوتی ہے. کمبائن ہارویسٹر جو ہے یہ بنانے کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے 1975 کے اندر,
اور انہوں نے 1979 میں رول آؤٹ 1975 کے اندر انہوں نے رول آؤٹ کرنا تھا، یہ اس سے پہلے ہی نیشنلائز ہو گئے. ٹھیک ہے، جو اتنے ہائی ٹیک کے اوپر جا چکا ہو. کیوں گئے تھے یہ ہائی ٹیک کے اوپر؟ اس لیے گئے تھے کہ وہ جو 22 خاندان تھے وہ ان کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. وہ 22 خاندان کون تھے؟ جن کو ریاست نے باقاعدہ دودھ پلا کے پالا تھا. ٹھیک ہے، ریاست نے باقاعدہ سبسڈیز دی تھیں، ریاست نے باقاعدہ انٹرسٹ فری لون دیے تھے، ڈونیشنز دی تھی. یہ ڈونیشن، اس کا مطلب دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈونیشن لینے والوں میں، سبسڈی لینے والوں میں، ریاست کو کھانے والوں میں شامل نہیں تھے، اس لیے یہ ان 22 خاندانوں میں شمار نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ بھی وہ حرام کا کھا رہے ہوتے تو یہ بھی کوئی سیگلز ہوتا، کوئی حبیبز ہوتے، ٹھیک ہے نا، کوئی تباز ہوتے، کچھ ہوتے نہیں تھے نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی 2 کیٹیگریز تھیں ویسے کراچی کے اندر بھی. وہاں پہ جو تھے میمن حضرات جو تھے وہ ٹریڈ میں تھے، چنیوٹی شیخ جو ممبئی سے یا کلکتہ سے اٹھ کے آئے وہ انڈسٹری میں تھے، اور تیسری ایک اور بھی کیٹیگری تھی پنجابی سوداگران دلی. ٹھیک ہے، وہ کوئی گجرانوالہ سے اٹھ کے گیا، کوئی چنیوٹ سے اٹھ کے گیا، کوئی وزیر آباد سے اٹھ کے گیا، دلی میں جا کے کاروبار اسٹیبلش کیے. پاکستان بنا تو وہ مائیگریٹ اپنے رسپیکٹو سٹیز کو نہیں کیے جہاں سے ان کے باؤ اجداد مائیگریٹ کیے ہوئے تھے، سارے کے سارے کراچی آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کیٹیگریز تھیں وہاں پہ بزنس اور انڈسٹری کے اندر. پنجاب کے اندر جو تھا سی ایم لطیف صاحب بٹالہ سے اٹھ کے لاہور آ گئے، انہوں نے آ کے بیکو بنا لی، بٹالہ انجینئرنگ کمپنی. اور بٹالہ انجینئرنگ کمپنی جو تھی وہ لاہور کی ایک سائڈ پہ بنی، یعنی ساؤتھ آف لاہور کے اوپر، ساؤتھ ایسٹ میں بنی. اور یہ جو اتفاق تھے یہ جو تھے یہ وہ جو کیا ہے جی دالگرام والے روڈ سے اٹھ کے تو پرلی طرف چلے گئے، بادامی باغ چلے گئے. ٹھیک ہے، وہاں پہ انہیں اسپیس مل گئی. بادامی باغ سے پھر یہ اٹھ کے کوٹ لاکپت آئے. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ انڈسٹری وغیرہ لگی ایوب خان کے دور میں تو انہوں نے ایکسپینشن وہاں پہ کی. ویلیو ایڈ وہاں پہ اب بھی ان کے میرا خیال کبھی گزرے ریلوے کے اوپر تو وہ بہت سارے بہت بڑے آپ کو ویئر ہاؤسز ہالز نظر آتے ہیں جہاں پہ کہ اتفاق لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تو خیر 91 میں جی اس وقت جو انڈسٹریز بکی تھیں، بٹی تھیں خاندانوں کے اندر، 7 خاندانوں کے اندر، ان کی تعداد تقریباً کوئی، اگر میری یادداشت مجھے ساتھ دے رہی ہے تو وہ تقریباً کوئی 24 یا 23 کے قریب تھی، یعنی 23 انڈسٹریز اس وقت ایگزسٹ کرتی تھیں. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ اس وقت انڈسٹری کی ویلیو کیا ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، آج کل وہ بھی نواز شریف کو گالیاں نکالنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں جماعت اسلامی میں ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ گھی کی ملیں انسٹال کرواتے تھے، یعنی انجینئر تھے، اریکشن انجینئر تھے. تو میں نے ایسی باتوں میں ان سے پوچھا، اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے لیٹ 80s کی بات ہے، کہ میں نے کہا کہ وہ کتنے کی ایک مل لگ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گھی مل جو ہے وہ اس وقت مشینری تو ₹1,00,000 کی آتی ہے، ₹1,00,000 کی. اوکے، اور باقی سارا کر کرا کے 3 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر اگر آپ گھی مل لگانے کی بات کریں، وہ گھی مل 3 پروسیس کی مل ہوتی تھی. ہائیڈروجنیشن بھی ہونی ہے، نکلنگ بھی ہونی ہے، ڈی نکلنگ بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گھی مل جو ہے یہ سنگل پروسیس انڈسٹری ہے. RBD منگوایا، اس میں تھوڑا سا سویابین ڈالا یا کنولا ڈالا، اس کو کیا اور ڈبوں میں بند کر کے اور گیا، سنگل پروسیس. ٹھیک ہے، آج ذرا پتہ کریں یہ گھی مل کتنے کی لگتی ہے. ٹھیک ہے، 3 کروڑ سے تو کام شروع ہوتا ہے، تو 5-7 کروڑ تک جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹیکنالوجی حالانکہ سستی ہوئی ہے ود دی پیسج آف ٹائم بہت زیادہ، لیکن تو اس وقت کے لاکھوں کو آپ جو ہے وہ آج کے کروڑوں سے تو کم از کم کریں. اور اس وقت کے کروڑوں کو، جبکہ ڈالر کا ریٹ بھی جو تھا وہ ₹8 تھا، ₹12 تو غلام ساق خان نے کیا تھا نا جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ₹8 کے ڈالر کے اوپر جو تھے، اگر وہ لاکھ پتی تھے تو آج کے تو ارب پتی ہو گئے نا. آج تو ایک ڈالر جو ہے وہ ₹160 کا ہے، بلکہ 170 کا ہی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، فار آل پریکٹیکل پرپسز، TT وغیرہ اوپن کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آج اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جناب 64 میں یہ لاکھ پتی تھا، وہ اس وقت کا بلینئر تھا. اور اس وقت جو تھی وہ جو لوگوں کے پاس وہ کم ہوتی تھی منی. کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک، 91 کے اندر میاں اس فیملی کے اندر جو تھے میاں شریف صاحب نے اور باقی 6 فیملیز نے ایگری کیا کہ قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میڈیشن کروا دیں. تو ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کی انٹری ہوئی تو ہم بھی انٹر ہو گئے.
کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا، ایک اکانومی کا رپورٹر اور ایک وہ، ہم بھی پہنچ گئے وہاں پہ، ہم نے دیکھا. تو اس وقت جناب جو تھے وہ کوئی 27 ایک انڈسٹریز تھیں. ٹھیک ہو گیا. جب میاں صاحب کو کیا گیا ہے یہاں سے، اچھا اتفاق فاؤنڈری بائی دا وے شوگر ملیں بھی بناتی تھی، پوری شوگر مل بنا کے دیتی. ٹھیک ہے، سیمنٹ کا پورا پلانٹ بنانا شروع ہو گئی تھی. یہ جو ناتھن والے ایپیسوڈ سے پہلے وہ پورا سیمنٹ کا پلانٹ بناتے تھے، اور ایچ ایم سی کے اندر یہ بنا کرتے تھے. تو ایچ ایم سی کو یہ کام چھوڑنا پڑ گیا کیونکہ کوئی کسٹمر یہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، سارے کسٹمر کر جاتے تھے. ٹھیک ہو گئے. اب ایک جو فیکٹری ہے اس کی ورتھ کو آپ اس کے محض جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے مشینری، اس سے تو نہیں ایویلیویٹ کرتے. آپ تو اس کے کسٹمر کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ تو اس کے ورک پوٹینشیل کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ سامنے جو حلا بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ انڈسٹری کو جب ایویلیویٹ کرنے لگیں گے، او جی اتھے ہی پھردا ہوندا سی، اے بڑا دادا بنیا پھردا جے رضی، وہ 1100 روپے دی نوکری کردا سی میرے کول. ٹھیک ہے. اب 1991 کے اندر جب گریڈ 17 کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً 1800 روپے تھی، تو آپ آج کسی کو کہیں گے کہ یار یہ بندہ جو تھا یہ تو 1100 روپے پہ یہاں پہ نوکری کیا کرتا تھا ہمارے ساتھ. تو اگر وہ یوتھیا مجہول ہے یا ذہنی طور پہ امیچور پرسن ہے، وہ کہے گا دسو یار کی بنیا پھرتا جی آج. بھائی اس وقت 1100 روپے کی ویلیو، اس میں سے ہاسٹل کا کرایہ، موٹر سائیکل کا پیٹرول نکال کے بھی اتنے پیسے بچ جاتے تھے کہ ہم صادق پلازا کے باہر بیٹھ کے سوپ پینے کی عیاشی فرما سکتے تھے، یا شزال جو دیال سنگھ مینسن والا ہے اس میں بیٹھ کے تو ہم ایک اچھے کھانے کا آرڈر کر کے کھا سکتے تھے. لیکن آج کے بچے کو، یا آج کے ذہنی طور پہ جس کے ذہن کے اوپر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہوا ہے، اس کو یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی نا. ٹھیک ہے نا. ہاں آگے آ جائیے. اب جناب جب میاں صاحب جو ہیں وہ میاں شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بریگیڈیئر نیاز کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں میاں شریف صاحب، اور اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں کہ چل پترا نکلیے پھر ایک دفعہ اتھوں، اور وہ سارے نکل جاتے ہیں. تو اس وقت میں نے نیشن کے اندر ایک سٹوری چھاپی تھی، بیک پیج پہ اینکر لگا تھا. ٹھیک ہے. اینکر ہوتا ہے جو نیچے باٹم کی پوری خبر ہے، اور اس میں نے ان کی انڈسٹریز کاؤنٹ کر کے لکھی تھی اپنے اندازے کے مطابق نا. ظاہر ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی اس طرح کی سہولت دستیاب نہیں تھی، لیکن گننے بیٹھ گیا کہ ایسے کر کے تو 42 انڈسٹریز تھیں جو میاں شریف کے ہاتھوں اس ملک میں لگی تھی اور چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب آج کے اس وقت جو ہے وہ شوگر مل جو تھی وہ مشکل سے 40 سے 50 لاکھ کی گیم ہوا کرتی تھی. شوگر مل بھی چھوٹی ہوتی تھی، ٹیکنالوجی بھی پرانی تھی. آج اگر آپ جدید شوگر مل لگانا چاہیں تو وہ تقریباً اس وقت جدید شوگر مل جو ہے وہ 5 ارب پلس کی گیم ہے اگر آپ لگانا چاہیں. ویسے تو اس کے لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سو اس پرسپیکٹو کے اندر جب آپ گفتگو کرنے لگیں کسی کی اس کے بارے میں، اکنامک ویلتھ کے بارے میں یا اکنامک ورتھ کے بارے میں، تو خدا را اس کو محدود نہ کریں اپنے محدود ذہنی صلاحیت اور تعصبات کی نظر میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرنے والے؟ ان تینوں کی کیٹیگریز میں آپ کو اس ویلاگ کے شروع میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ایک تبصرہ، بس اتنا ہی کافی ہے کہ کی بھلا بیچاروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، رزق کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کہہ کے نا ان کو نظر انداز کر دیا کریں. آپ بھی تو دیکھنے پہنچ جاتے ہیں نا، تو جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، اور جب ان کی ویورشپ بڑھتی ہے تو ان کی ویلیو بڑھتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بات بڑی قابل اعتماد ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو نظر انداز مارا کریں. صرف یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ لوگ اس مینٹلی اس ایج کے اندر فریز ہو گئے ہوئے، ان کے کچھ پرسنل گرجز ہیں، وہ گرجز نہیں نکلتے. اگر گرج کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا گرج تو میرا ہونا چاہیے نا، ذاتی طور کے اوپر. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ انالیسس کر رہے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کر کے کرتے ہیں. جب میرا نفع نقصان کر دیا اس نے، میرا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوا ہے، کیریئر وائز بھی، پرسنل وائز بھی، ہیلتھ وائز بھی، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن یار ذاتیات کو لانے والے بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں.
اپنی ذاتی تعصب کو لانے والا میں سمجھتا ہوں، میں نے اساتذہ سے یہی سیکھا، ہمیں خاندان میں بھی یہی، ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی یہی تربیت دی گئی ہے کہ جب آپ کو انصاف کرنے کا موقع ملے تو اپنی ذات کو مائنس کر دیجئے، اس میں سے اپنے تعصبات نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی تعصبات نکال کے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ تعصب چھلک بھی جاتا ہے۔ اگر آپ ہماری سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر رہے ہوں، کبھی کبھی وہ تعصب آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کو مائنس کرتے ہیں اس میں سے، اور میکسیمم کوشش کریں کہ آپ تجزیہ جب کرنے بیٹھیں تو نیوٹرل، چونکہ یہ لوگ نہیں کرتے تو مجھے یہ ایک فضول قسم کا ویلاگ کرنا پڑا آج، ایک مدافعانہ ویلاگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، تو ان کے اوپر بس یہی کافی ہوتا ہے، بیچاروں کو روٹی روزی کا معاملہ ہے، نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔